हालेलुया हालेलुया। खुदा का शुक्र हो इस सारे कीमती मौका के लिए खुदावन ने जो हमें बख्शा, ताकि हम उसमें मजबूत हो सके, उसमें बढ़ते जाएं, क्योंकि वही हमारी चट्टान है, वही हमारा किला है। हम उसकी तरफ निगाह करते हैं तो बचते हैं। इसी तरह उसकी सलीब की तरफ और उसकी तरफ बढ़ने की ज़रूरत है। खुदा बाप ने अपने बेटे को भेजा इसीलिए कि ताकि हम उसकी तरफ रजू लाएं। तो इसी तरह मेरे जीजो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, खुदा की खुशी और शादमानी किस बात में है। मेरे जीजो, आना है, देखना है कि खुदा की खुशी किस बात में है। इंसान ही आज कोशिश करता है कि हम खुदा को खुश कर सके, लेकिन मेरे जीजो जो यहाँ पे बातें आज बताऊंगा वो उस पर भी गौर करें और उस पर भी अपने आप को कारआमद करें, ताकि आप इस बात के वसीला से भी आप खुदा को खुश कर सके। आज ज़रूरी है। हम देखेंगे मिसाल उसका 23 बाब और उसकी 15 और 16 आयत में देखेंगे खुदा के पाक कलाम में क्या लिखा है। आए मेरे बेटे, अगर तू दना दिल है तो मेरा दिल खुश होगा, और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। मेरे अजीज़ों, खुदा के पाक कलाम में हमें खुदा ये बात सिखाता है कि हमें सबको वो बेटे बेटियां कहता है, बेटे बेटियां बनाता है। तो फिर वो ये उम्मीद रखता है कि हम उसके जब बेटे बेटियां हैं तो अपने बाप की मर्जी को बजा ला सके। और यहाँ पे भी वो कहता है, आए मेरे बेटे। वो ये मुखातब करके कहता है कि आए मेरे बेटे, अगर तू दना दिल है, अगर तू समझदार है, अगर तू अक्ल रखता है, तो हाँ, मेरा दिल खुश होगा। तेरी दनाई पर, तेरी हिकमत पर आते, यानी दना होगा, यानी हर बात सोच समझ के करेगा, हर बात काम भी सोच समझ के करेगा, तो फिर मेरा दिल क्या होगा? खुश होगा। इसी तरह मेरे जब उसके बेटे बेटियां दना होंगे तो खुदा खुश होगा। आज आप जब उसके बेटे बेटियां बनते हैं तो आपको जरूरी है इस बात को देखना कि हम दना दिल हों। और मेरे अजीजों, यहाँ पे 16वीं आयत में वो कहता है, और जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा। मेरे अजीजों, खुदा हमसे ये उम्मीद रखता है, खुदा हमसे ये चाहता है कि हमारी जबान से, हमारे लबों से सच्ची बातें निकलें। हम झूठ घड़ के झूठी बातें ना गढ़ें, या झूठी बातों पर अपने कान ना लगाएं, या अपनी झूठी बातों को अपनी जबान से या लबों से निकालने की कोशिश ना करें। क्योंकि मेरे अजीजों, बहुत से लोग ऐसे हैं जब वो झूठी बातों को फैलाते हैं या झूठी बातों को करते हैं, या कोई बाइबल में बात नहीं होती उस पर अमल करते हैं या करवाते हैं, तो मेरे अजीजों वो झूठी बातें हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है, वो कहता है, खुदा खुद कहता है कि हर एक झूठी बात का पसंद करने वाला और घड़ने वाला खुदा की बादशाही में ना होगा। तो यहां पे भी वो यही बात करता है कि जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी तो मेरा दिल शादमान होगा, यानी उसका दिल शादमान होगा। जब आप दनाई रखेंगे तो फिर मेरे अजीजों, फिर सच्चाई को भी परखेंगे। आप दना दिल होंगे, दनाई रखेंगे तो सच्चाई को परख सकते हैं। अगर आप मेरे अजीजों दना दिल नहीं है, आपके पास हिकमत नहीं है, आपके पास फहम नहीं है, तो आप मेरे अजीजों परख नहीं सकते, सच्चाई को परख नहीं सकते। और इसी तरह खुदा चाहता है कि उसके बेटे बेटियां दना दिल हो जाए, सच्ची बात कहने वाले हो, सच्चे लबों से अपनी बातों को निकालने वाले हो। इन बातों से मेरे अजीजों, जब आपके होंठों से सच्चाई निकलेगी तो हमारा आसमानी बाप को बड़ी खुशी होगी। मेरे अजीजों, आपने अगर उसको खुश करना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि खुदा की खुशी हो, खुदा की शादमानी हो, खुदा किस बात में खुश हो सकता है, तो मेरे अजीजों, सबसे पहले अपने अंदर हिकमत रखें। वो अल्लाही हिकमत मांगे खुदा से
کہے کہ اے باپ تو اپنی الہی حکمت مجھ میں ڈال دے تاکہ میں حکمت سے چلوں اور حکمت سے بات کروں اور حکمت ہماری زندگی میں ہو۔ اور میرے عزیزو، جب حکمت ہوگی تو پھر ہمارے ہونٹوں سے سچی بات نکلے گی، ہم پرکھ سکتے ہیں، ہم دیکھ سکتے ہیں، ہم کلام کے ساتھ چل سکتے ہیں اور کلام کی سچائیوں کو سمجھ سکتے ہیں، اور سچائی آپ کو آزاد کرے گی ہر قسم کی۔ میرے عزیزو، جتنی بھی ہمارے اوپر کوئی جو بھی باتیں ہیں یا جن باتوں میں ہم شک و شبہات رکھتے ہیں، وہ شک و شبہات سے آپ کو نکالنے کے لیے سچائی ہے جو آپ کو آزاد کر سکتی ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، عقل مند دل اور سچی زبان سے خدا کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ عقل مند میرے عزیزو دل، عقل رکھنے والی آپ کی عقل ہو، اور جب عقل آپ کے اندر ہوگی، عقل دل پر اختیار رکھ سکتے ہیں اور دل اس بات کو قبول کر سکتا ہے۔ اس بات کو دیکھیں کیا آپ میں عقل ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، سچی بات سے خدا کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ ہر استاد کو، جو بھی استاد ہوتے ہیں، چاہے وہ مذہبی استاد ہوں، چاہے وہ جسمانی استاد ہوں، چاہے وہ روحانی استاد ہوں، تو میرے عزیزو، ہر استاد کو اس وقت خوشی ہوتی ہے جب اس کا شاگرد حکمت حاصل کر کے وہ باتیں سیکھ کر دوسرے لوگوں تک سکھا سکے، دوسرے لوگوں کو بتا سکے، پھر بہت خوشی ہوتی ہے۔ اسی طرح پالوس رسول کو بھی خوشی ہوئی، پالوس رسول بھی خوش ہوتا ہے، خوشی سے پکار اٹھتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو، ہم دیکھتے ہیں پہلا تسالونیکیوں 3 باب اس کی 8 آیت میں کیا لکھا ہے، کیونکہ اب اگر تم خداوند میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں۔ میرے عزیزو، پالوس رسول یہاں پہ کہتا ہے کہ اگر تم خداوند میں ہو، ہماری جو باتیں آپ تک پہنچائی گئی ہیں، ہم نے جو آپ تک علم پہنچایا ہے، ہم نے جو خدا کے حکم پہنچائے ہیں، اگر آپ اس پہ قائم ہو تو ہم زندہ ہیں۔ اگر کوئی میرے عزیزو اس حکمت کو، جو باتیں انہوں نے بتائی تھی، وہ قبول نہ کرتے تو میرے عزیزو ان میں زندگی نہ ہوتی، وہ اپنے آپ کو زندہ محسوس نہ کرتے۔ یہاں پہ بھی وہ یہی بات کرتا ہے کہ یہاں پہ اگر کا کیونکہ اب اگر تم خداوند میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں۔ پالوس رسول یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ تم خداوند میں قائم ہو تو ہم زندہ ہیں۔ ان کی خبر نہ ملنے سے بھی اسے میرے عزیزو کئی بار پریشانی ہوتی تھی۔ اور اسی طرح ایک لفظ ہے تذبذ، یعنی لفظ ہے، تو اس کا مطلب ہے شک و شبہات، شوشوپن، تردید، دھڑکا، پکڑے۔ لیکن جو ہمارے لیے لفظ استعمال کی جو ضرورت ہے، جس کا مطلب ہم نے دیکھنا ہے، ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ شک و شبہات، یعنی وہ شک و شبہات تھا، تذبذب جو لفظ ہے، مار ڈالتا تھا۔ ان کی خبر نہ ملتی تو میرے سے اس میں جب اس کی خبر اکثر جہاں پہ بھی خدمت کرنے جاتے تھے، ان کو یہی ڈر رہتا تھا کہ کوئی نہ کوئی شاید ان پر حملہ نہ ہو جائے، یا ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو، یا ان کے ساتھ کوئی ان کو کوڑے نہ لگائے جائیں یا جیل میں نہ چلے جائیں۔ تو ہر وقت پالوس رسول اور شاگرد جو تھے وہ سوچتے رہتے تھے کہ جب ان کی خبر ملتی تھی تو پھر ان میں جان آ جاتی تھی، پھر وہ خوش ہو جاتے تھے۔ اسی طرح مرد خدا جو میرے عزیزو پالوس رسول تھا، کیسی بے لوث محبت اس سے رکھتا ہے، اور کہتا ہے دلی طور پہ ان کا دلدار تھا، دلی طور پہ دلدار تھا، اور ان کی جان کی ہر وقت اسے فکر رہتی تھی۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ اگر تم اس تعلیم پر جو ہم تمہیں دیتے ہیں اس پر تم عمل کرتے ہو، کہتا ہے کیونکہ اب اگر تم خداوند میں قائم ہو، اس تعلیم کو سن کے خداوند میں جب قائم ہوتے ہیں تو اس میں کہتا ہے کہ ہم پھر زندہ ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، ہم جب تعلیم کو سیکھتے ہیں تو مردہ کاموں سے آزاد ہو جاتے ہیں، ہم میں سے جو مردگی ہے وہ ختم ہوتی ہے۔ اسی طرح آج میرے عزیزو دیکھیں کہ جو کلام آپ سیکھ رہے ہیں، جو خدا کا کلام ہے، وہ آپ کو زندہ بھی کر رہا ہے یا نہیں، یا صرف ہم روایتی طور پہ اس پر عمل کر رہے ہیں، یا صرف دکھاوے کے لیے، یا صرف ایک اپنے عزیزوں کو دکھانے کے لیے۔
آج ہمیں میرے عزیزو اس کلام کو قائم رکھنا ہے خداوند میں، اس میں بڑھتے جانا ہے۔ اسی طرح یوحنا رسول بھی میرے عزیزو اس بات کو کرتا ہے، کہتا ہے 3 یوحنا اس کا پہلا باب اور اس کی 4 آیت میں یہاں پہ ہم پڑھیں گے، میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی نہیں کہ میں اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے ہوئے سنوں، پر چلتے دیکھو، سچائی پر چلتے دیکھو۔ آج بھی میرے عزیزو آپ کو کلام جو سکھایا جاتا ہے وہ اسی لیے سکھایا جاتا ہے، یا مضمون بتایا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی نیا مضمون آپ کے لیے ہوتا ہے تاکہ میرے عزیزو آپ میں سچائی قائم ہو سکے، آپ میں مسیح یسوع قائم ہو سکے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے کہ میرے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے دیکھو۔ اور میرے عزیزو شاید ہم سے بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روحوں کو جیتنا ہی سچی بات ہے، یعنی سچی زندگی ہے۔ ہم روحوں کو تاریکی سے نکال کر خدا کی بادشاہی میں لے کے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ میرے عزیزو یہاں پہ جو خاص بات وہ کرتا ہے کہ اپنے فرزندوں کو حق پر چلتے سنو۔ آج حق پر چلنا ہے، آج حق پر کھڑے ہونا ہے، آج سچائی پر کھڑے ہونا ہے۔ میرے عزیزو ہم نے بزدل نہیں بننا، ہم نے اس خدا کے پاک کلام کے ساتھ کھڑے ہونا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو وہ کہتا ہے خدا کے پیارے بیٹے کی بادشاہی میں داخل کرنا ہے، لوگوں کو لے کے آنا ہے۔ یہ میرے عزیزو بات ہے، فرش سے عرش پہ لے جاتے ہیں لوگوں کو۔ یہ جو فرش پہ ہیں لوگ، ان کو عرش تک ہم پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ ہماری اپنی کوشش نہیں، یہ خدا ہمارے ساتھ مل کے کرتا ہے تاکہ ایک جو فرش پہ ہے اس کو عرش کی بات بتائی جائے۔ درد دل کا اندازہ کون لگا سکتا ہے جو نجات یافتہ ہونے کا دعویٰ کرنے والوں کو اپنی سابقہ زندگی میں واپس جاتے ہوئے دیکھتا ہے۔ میرے عزیزو اس وقت دکھ ہوتا ہے جب ایک نجات یافتہ بندہ یہ دعویٰ بھی کرتا ہے کہ میں نجات یافتہ ہوں، لیکن اپنی سابقہ زندگی کی طرف واپس لوٹتا ہے، اپنی سابقہ زندگی میں جو وہ پہلے کام کرتا تھا، جو وہ پہلے اس کی پرانی زندگی تھی اس میں چل رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی وہ دعویٰ کرتا ہے میں نجات یافتہ ہوں۔ تو میرے عزیزو ایسے لوگوں کے لیے میرے عزیزو یہ بات ہے کہ جیسے نلائی ہوئی سورنی جو ہے وہ دلدل میں جاتی ہے اور کتا اپنی قے کو چاٹتا ہے۔ تو میرے عزیزو ایسا نہ ہو کہ آپ دعویٰ بھی کرتے ہو نجات کا، آپ نجات یافتہ ہوتے ہو، لیکن پھر وہ پرانے لالچ میں یا اپنی خواہشوں میں پھر گر جائیں۔ تو ایسی بات نہ ہو آپ کی زندگی میں، تاکہ میرے عزیزو اگر ایسی بات ہے تو پھر سچائی پر آپ قائم نہیں ہے، پھر آپ حق پر نہیں چل رہے، پھر آپ حق سے دور ہیں، پھر آپ دنا دل نہیں ہے، پھر آپ میں دنائی نہیں ہے۔ اسی طرح آپ کو دنا دل ہونے کی ضرورت ہے تاکہ سچی بات آپ سمجھ سکے، سچائی کو سمجھ سکے، سچائی کو پرکھ سکے۔ اس وقت پرکھیں گے جب آپ خود میرے عزیزو آپ سچائی کو جان سکتے ہیں، تو خدا خوش ہوگا آپ پر۔ اس وقت ہوگا جب آپ دنا دل ہو جائیں گے، جب آپ کے اندر سچائی آ جائے گی، جب آپ سچی باتوں کو جاننے اور پرکھنا شروع کر دیں گے۔ اس وقت میرے عزیزو ایسا نہ ہو کہ میرے عزیزو ہم نجات یافتہ کہتے ہوئے دعوے کرتے ہوئے پھر نلائی ہوئی سورنی جیسے دلدل میں چلی جاتی ہے اور کتا اپنی قے کو چاٹتا ہے، پھر اپنے گناہوں کو نہ چاٹنا شروع کریں، اپنے گناہوں کی طرف نہ جائیں، اپنے گناہوں کی طرف پھر نہ پھریں، کیونکہ میرے عزیزو کتے کو اپنی وہ جو قے ہوتی ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ اسی طرح وہ لوگ جو نجات یافتہ کا دعویٰ کرتے ہیں، جو کہتے ہیں ہم نجات پا چکے ہیں، لیکن پھر اگر ان کے اندر یہ باتیں ہیں تو وہ اپنی قے کو چاٹ رہے ہیں۔ آج ضروری ہے اس بات کو سیکھنا کہ آپ دنا دل ہو جائیں۔ دنا دل ہوں گے تو خدا خوش ہوگا، پھر خدا کی خوشی ہوگی، اور اپنے بیٹے بیٹی چاہتا ہے کہ دنا دل ہو جائیں۔ تو اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں مڑنا ہے۔ اس کے برعکس انسان کو کیسی مسرت اور شادمانی ہونی چاہیے میرے عزیزو کہ اپنے روحانی فرزندوں کو خداوند میں اور فضل سے فضل
तक तरक्की पाते देखे। आज जिस तरह मेरे अजीज़ों हम खिदमत करते हैं, तो हम अपने जब रूहानी फर्जंदों को देखते हैं तो मेरे अजीज़ों जो सीखते हैं हमारे से, तो खुदावंद का शुक्र है कि जब वो कायम होते हैं, जब वो आगे कलाम फैला रहे होते हैं, जब वो आगे चल रहे होते हैं, तो हमें खुशी होती है। जिस तरह पौलुस रसूल को खुशी हो रही थी, इसी तरह कहता है अगर तुम कायम होगे तो मैं जिंदा हूं, नहीं तो हम में जिंदगी नहीं है, हम मरे हुए नजर आते हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों यहाँ ये बात की अहमियत फिर वाज़ेह होती है कि जिन्होंने खुदावंद को कबूल कर लिया है, उनकी बाद में देखभाल करने की ज़रूरत है। आज मेरे अजीज़ों मेरी कोशिश होती है कि जिन लोगों में मैंने पहले मनादी की है, जो लोगों ने तौबा कर ली है, जो लोग मसीह की तरफ आ गए हैं, तो मेरे अजीज़ों मैं कभी कभी उनसे मिलता हूँ, जो इधर हैं मेरे नज़दीक उनको मिलता हूँ, और जो दूर हैं दूसरे शहरों में हैं उनसे कभी नहीं मिलता। लेकिन मेरे अजीज़ों कईयों जिनके पास मेरा नंबर है या मेरे पास जिनका नंबर है, मैं उनसे बातचीत करता हूँ, लेकिन खुशी होती है कि जब वो खिदमत कर रहे होते हैं। इसी तरह मेरे अजीज़ों हम देखते हैं कि सुलेमान नबी हमें और क्या सिखाता है खुदा के पाक कलाम में। इमसाल 23 बाप उसकी 24-25 आयत को देखते हम। सादक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा, अपनी वालदा को शादमान रख। मेरे अजीज़ों यहाँ पे सुलेमान नबी हमें इस बात को सिखाता है, खुदा ने जो उसे बात सिखाई वो हम तक पहुँचाता है। वो कहता है कि दानिशमंद का जो बाप है वो शादमान होगा जब दानिशमंदी उसके अंदर आ जाएगी। आज अपनी अपनी ज़िंदगी पे गौर करें कि मैं दानिशमंद हूँ या नहीं, आया मैं दानिशमंदी बरत रहा हूँ या नहीं। हम दानिशमंद तो बहुत लोगों को दिखाते कि हम बहुत दानिशमंद हैं, लेकिन मेरे अजीज़ों दानिशमंदी अपने बाप को दिखानी है, आसमानी बाप को। कहते हैं कि जब दुनियावी बाप या माँ, मेरे अजीज़ों हम दुनियावी माँ बाप को खुश नहीं करते, आसमानी बाप की फिक्र में रहते हैं, उसको खुश करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरे अजीज़ों पहले हमें अपने दुनियावी माँ बाप की तरफ ध्यान देना है। आजकल के दौर में समझा जाता है कि हम किसी ईद या किसी त्यौहार पर अपने माँ बाप को कुछ तोहफा देकर खुश कर देते हैं मेरे अजीज़ों, लेकिन खुदा के कलाम में जो ये बात बताई गई है, वालिदैन उस औलाद से खुश होते हैं जब वो रास्तबाज और दानिशमंदी बरतते हैं। यानी वो माँ बाप उस वक़्त खुश होंगे जब वो उसके जो बच्चे हैं वो रास्तबाजी और दानिशमंदी में ज़िंदगी गुजारेंगे, तो फिर माँ बाप को खुशी होती है। और इसी तरह मेरे अजीज़ों कहता है कि सादक का बाप नहायत खुश होगा और दानिशमंद का बाप उससे शादमानी करेगा। वो उस वक़्त खुश होंगे। आज मेरे अजीज़ों आया हम देखें कि अपने माँ बाप को कहीं छोड़ा तो नहीं हुआ, माँ बाप की सुनते हैं, माँ बाप को तरजीह देते हैं। और मेरे अजीज़ों आज बहुत से लोग ऐसे हैं या बच्चे ऐसे हैं जो अपने माँ बाप को तरजीह नहीं देते, औरों को तरजीह देते हैं, रिश्तेदारों को तरजीह देते हैं, अपने कज़न को, अपने चाचे को, अपने दूसरे अजीज़ों रिश्तेदारों को कई बार वो दे रहे होते तरजीह और अपने माँ बाप को रद्द कर रहे होते हैं। और इसी तरह बाहर के मुल्कों में भी हम देखते हैं कि ओल्ड होम क्यों बन रहे हैं, इसीलिए कि माँ बाप की देखभाल नहीं कर रहे बच्चे छोड़ जाते, बचपन में छोड़ जाते हैं। आज भी मेरे अजीज़ों बहुत से बच्चे अपने माँ बाप को रद्द करते हैं। वो उनको समझते हैं बुज़ुर्ग हो गए हैं, इनको क्या पता है, इनका क्या तजर्बा है, इनको तो वो जो ज़बान हम बोलते हैं इनको बोलनी नहीं आती। या जो पढ़ लिख जाते बच्चों कहते पापे को तो इंग्लिश नहीं बोलनी आती। तो इसी तरह मेरे अजीज़ों वो उनको रद्द करते हैं, किसी न किसी बात को बीच में रख के अपने माँ बाप को डिग्रेड करते हैं। इसी तरह ज़रूरी है इस बात को सीखना कि ये बातें आपके अंदर ना हो। अगर होंगी तो आप दानिशमंद नहीं हैं, आप दना दिल नहीं है,
کیونکہ خدا آج یہاں پہ چاہتا ہے کہ دنا دل ہو جائیں۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ ہم صرف تہوار پر، کسی تہوار پر اپنے ماں باپ کو خوش نہ کریں، بلکہ 365 دن خوش کیا کرے۔ صرف ایک دن ہی خوش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہر روز خوش کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امثال 29 باب اس کی 3 آیت میں کیا لکھا ہے۔ جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، لیکن جو کسبیوں سے صحبت رکھتا ہے اپنا مال اڑا دیتا ہے۔ میرے عزیزو یہاں پہ کہتا ہے کہ خدا کی خوشی اور شادمانی اس بات میں ہے جو کوئی حکمت سے الفت رکھتا ہے، پیار رکھتا ہے، حکمت سے پیار رکھے، حکمت کو رد نہ کیا کرے۔ حکمت خداوند یسوع مسیح ہے، وہ حکمت ہے جو آپ پر کھل جاتی ہے، وہ حکمت ہے جو آپ کو عزیزو کہتا ہے نکموں کو، حقیروں کو چنتا ہے اور ان کو حکمت میں سے بھر دیتا ہے۔ اور اسی طرح آج خدا اس بیٹے سے محبت رکھتا ہے جو حکمت سے محبت رکھتا ہے۔ آج ضروری ہے اس بیٹے خدا اپنے بیٹے بیٹی کو جس نے ہمیں جو بیٹے بیٹی بناتا ہے، خدا اس سے خوش ہوتا ہے جو حکمت کو خوش رکھتا ہے، یعنی حکمت سے محبت رکھتا ہے۔ اسی طرح یعنی بڑی وفاداری سے پاکیزہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ جو پاکیزہ زندگی گزارتا ہے خدا اس سے خوش ہے، اپنے باپ کو خوش کرتا ہے۔ وہ آج اپنے باپ کو خوش کرتا ہے، جس طرح آپ دنیاوی باپ کو خوش کرتے ہیں اسی طرح پھر آپ روحانی باپ کو بھی خوش کر سکتے ہیں۔ پہلے آپ دنیاوی باپ کو دیکھیں، دنیاوی باپ کی طرف غور کریں، دنیاوی باپ کی طرف دیکھیں اور پھر آسمانی باپ کی فکر کریں۔ اور اسی طرح لیکن جو بدکرداری میں زندگی بسر کرتا ہے وہ اپنے باپ کے میرے عزیزو روپے پیسے کو بھی اڑاتا ہے۔ اور اسی طرح میرے عزیزو جیسے کہ لوکا 15 باب اور اس کی 13 سے 32 آیت میں لکھا ہوا ہے کہ مصرف بیٹا، فضول خرچی کرنے والا بیٹا، جو میرے عزیزو وہاں پہ آپ نے کہانی سنی ہوگی، آپ کو یاد ہوگی کہ میرے عزیزو مصرف بیٹا تھا جس نے اپنا مال اپنے باپ کو کہا کہ میرا مال، میرا جو حصہ ہے مجھے دے دے، میں تیرے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ اور میرے عزیزو اس نے اپنے باپ سے جو حصہ لے لیا، اسی طرح اس نے بد چلنی میں اڑا دیا۔ آج بھی میرے عزیزو بہت سے ایسے بچے ہیں جو اپنا ماں باپ کا روپیہ پیسہ بد چلنی میں اڑاتے ہیں۔ ان کو نہیں پتا کہ ماں باپ نے کیسے کمایا ہے، ان کو نہیں پتا کہ ماں باپ نے کیسے رات دن جاگ کر اس پیسے کو اکٹھا کیا ہے۔ اور میرے عزیزو وہ اکٹھا کرتے ہیں اپنے بچوں کے لیے، لیکن بچے ایک دن میں اڑانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماں باپ کو سالوں لگ جاتے ہیں پیسہ جمع کرنے میں، لیکن وہ چند دنوں میں، چند سال میں یا 1 سال میں 2 سال میں وہ سارے پیسے کو ختم کر دیتے ہیں۔ بد چلن بچوں سے نہ تو آسمانی باپ خوش ہے اور نہ زمینی باپ خوش ہے۔ آج میرے عزیزو ضروری ہے کہ ہم اس بات پہ غور کریں، دیکھیں کہ آپ کیا اپنے جسمانی باپ کو خوش کر رہے ہیں۔ اگر آپ جسمانی باپ کو خوش کریں گے تو روحانی باپ بھی خوش ہوگا۔ میرے عزیزو آپ اس قابل ہو سکتے ہیں کہ آسمانی باپ کو بھی خوش کر سکے، لیکن جب آپ جسمانی باپ کو خوش نہیں کریں گے تو روحانی باپ کو کیسے آپ خوش کر سکتے ہیں؟ اسی طرح اپنی زندگی پہ غور کریں، اپنی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کس جگہ پہ کھڑے ہیں، آپ کہاں پہ کھڑے ہیں، آپ کی زندگی میں کیا ہے، کون سی کمی ہے، اس کمی کو دور کریں۔ کیونکہ میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو سمجھنا، کیونکہ میرے عزیزو آج وقت ہے۔ اور اسی طرح وہ کہتا ہے کہ خدا کی خوشی اور شادمانی کس بات پہ ہے کہ آپ دنا دل ہو جائیں۔ اسی طرح میرے عزیزو مصرف بیٹے نے جو اپنا پیسہ برباد کیا، تو آج ایسے آپ بیٹے تو نہیں ہیں، آپ مصرف بیٹے تو نہیں، مصرف یعنی فضول خرچ بیٹے تو نہیں ہیں، فضول خرچی تو نہیں کر رہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں امثال 8 باب اس کی 6 آیت میں کیا لکھا ہے۔ سنو، کیونکہ میں لطیف باتیں کہوں گی اور میرے لبوں سے
रास्ते की बातें निकलेंगी। मेरे अजीजों, यहाँ पे हिकमत कह रही है, हिकमत कह रही है, कहती कि जब तेरे लबों से सच्ची बातें निकलेंगी। आज मेरे अजीजों गौर करना है कि हमारे होंठों से क्या सच्ची बातें निकलती हैं या हम झूठी बातों को शुगर कोटिंग करते हैं। ऊपर शुगर कोटिंग करके हम लोगों को क्या वो तो नहीं बता रहे। इसी तरह अच्छी बातों में भी खुदा की खुशी है। अच्छी बातें होंगी तो फिर खुशी होगी और शादमानी होती है खुदा को। तो वो लतीफ़ बातें, रास्ते की बातें और सच्चाई की बातें बयान करती है। हिकमत जो है वो सच्चाई की बातें बयान करती है, लतीफ़ बातें, रास्ते की बातें, और आपके अंदर सच्चाई को कायम करना चाहती है। आपको दना दिल, वो हिकमत जो है, यीशु मसीह हिकमत है, वो आपको दना दिल बनाना चाहती है। और जब आप परख सके, इम्तियाज की रूह रख सके, कहते हैं कि रूहों को जमाओ, देखो कि आया वो खुदा से है या नहीं। तो मेरे अजीजों, लोग कहते हैं हम जजमेंट नहीं कर सकते, हम कोई जज नहीं है, लेकिन बाइबल ही हमें यह बताती है। बाइबल में वो कहता है कि रूहों को परखो। वो रूहों को परखने का हमें कहता है, कहता है कि रूहों को परखो, आया वो खुदा से है या नहीं है। तो लेकिन मेरे अजीजों, जब लोगों के गुनाह, कुछ रहबरों में गुनाह नजर आते हैं, लीडरों में गुनाह नजर आते हैं, तो हम कभी कहते लो हम जज तो नहीं है, हम उनको जजमेंट नहीं कर सकते, हमें एक हुक्म नहीं जजमेंट करने का। लेकिन बाइबल ही हमें बताती है कि रूहों को परखो, रूहों को जानो, आया वो खुदा से है या नहीं है। वो इसलिए इस बात को रद्द कर देते हैं, वो इसलिए परखते नहीं है क्योंकि मेरे अजीजों, अंधे को रास्ता नहीं दिखा सकता। वो खुद बुराई में होते हैं, वो खुद अंधे होते हैं, इसीलिए दूसरों के ऊपर वो कभी उंगली उठा नहीं सकते। पौलुस रसूल ने खत लिखे तो वहां पे ये कहता है कि रूहों को परखो, रूहों को जमाओ, आया खुदा से है या नहीं। आया हमने ये उस तालीम को भी नहीं छोड़ना, इस तालीम को भी नहीं छोड़ना, हमने दोनों तालीम को इक्वल लेके चलना है। जो कहता है उनके लबों से शरारत की और टेढ़ी बातें नहीं निकलनी चाहिए। आज जो ईमानदार हैं, जो खुदा के लोग हैं, उनके लबों से शरारत की बातें ना निकले, टेढ़ी बातें ना निकले। फहम की रूह रखें अपने अंदर, इम्तियाज की रूह रखें, फहम की रूह रखें। और इसी तरह मेरे जब वो रखेंगे तो वो पहचान सकते हैं आया ये रूह खुदा से है या नहीं है। आपको ये पहचानने का खुदा ने हुक्म दिया है। हर रूह पे एतबार ना करें। और इसी तरह जरूरी है इस बात को सीखना, जब आप पाक रूह हासिल करेंगे, उसकी नेमतें हासिल करेंगे, कि आपके पास फहम की रूह होगी, तो आप जान सकते हैं आया ये बंदा रास्त है या नहीं रास्त, ये साफ है या नहीं साफ। हर एक के ऊपर तबार करने की आपको जरूरत नहीं है, क्योंकि बाइबल कहती है कि वो साफ और रास्त है। मेरे अजीजों, इस बात को देखे कि हिकमत खुदा से आती है। हिकमत जो है खुदा बाप से आती है। खुदा बाप ने को हिकमत दी, जैसे पाकरू के बारे में है कि पाकरू जब आएगा तो तुम्हें वो बातें बताएगा, सच्चाई की बातें बताएगा, और तुम में कुवत आपको मिलेगी, कुवत का लिबास मिल जाएगा। इसी तरह मेरे अजीजों, खुदा की हिकमत को हासिल करें। और कहता है वो हमेशा वही बात कहती है जो दुरुस्त और सच्ची बात होती है। खुदा की जो हिकमत है वो वही बात करेगी जो दुरुस्त होगी, जो सच्ची होगी। और मेरे अजीजों, सच्चे होंठों को खुदा पसंद करता है। यहां पे हमने पढ़ा है भाई कि सच्चे होंठों को खुदा क्या करता है? पसंद करता है। वो चाहता है, वो कहता है सुनो, क्योंकि मैं लतीफ बातें कहूंगी और मेरे लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी। जब उसके लबों से रास्ते की बातें निकलेंगी तो आप उसके जब बेटे बेटियां होंगे तो आपके मुंह से भी रास्ते की बातें निकलनी चाहिए। तो फिर खुदा को खुशी होगी, फिर खुदा को शादमानी होगी, फिर खुदा शादमान होगा, फिर खुदा को आप खुश कर सकते हैं, फिर खुदा की खुशी, फिर खुदा को आप खुश कर सकते हैं जो खुदा को पसंद आएगा। इसी तरह मेरे अजीजों, हम इसी बात को आज सीख रहे हैं कि खुदा की खुशी और शादमानी किस बात में है। हम इसी तरह देखते हैं ज़बूर 7 और उसकी 9वीं और 11वीं आयत में क्या लिखा है। काश के शरीरों की बदी का खात्मा हो जाए, पर सादक को तू क़याम बख्श,
کیونکہ خدا ہی صادق دلوں اور گردوں کو جانتا ہے۔ میرے عزیزو، یہاں پہ خدا ہی ہے جو صادق کے دلوں اور گردوں کو جانچتا ہے اور کہتا ہے شریروں کی بدی کا خاتمہ ہے۔ داؤد نبی یہاں پہ خواہش کرتا ہے، کہتا ہے، اور اسی طرح میرے عزیزو کہتا ہے کہ خدا باپ کہتا ہے میرا دل شادمان ہوگا۔ آج اس کے دل کو جب ہم نے شادمان کرنا ہے تو ہر زمانے میں خدا کے مظلوم لوگ فریاد کرتے ہیں، جو بھی میرے عزیزو مشکلوں میں پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج بھی مظلوم بہت ہیں، آج بھی خدا کے لوگ جو مظلوم ہیں، جن پر ظلم ہو رہے ہیں، جن پر ظلم کیے جاتے ہیں حکومتوں کی وجہ سے، دوسرے تعصب کی وجہ سے، یا کسی نہ کسی بات سے، یا کسی کے بچے کی نوکری کی وجہ سے، یا کسی چھوٹی بچیوں کو مذہب چینج کروا کے ان کو شادی کروائی جاتی ہے، اس طرح بھی مظلوم ہو رہے ہیں۔ میرے عزیزو، اس بات کو سیکھے کہ آج بھی خدا کے لوگ مظلوم ہیں، فریاد کرتے ہیں، اور ہر سچا شخص اس دن کے لیے ترستا ہے جو دن خدا کا ہے، اس دن کے لیے ترس رہا ہے۔ اور میرے عزیزو، جب بدی کی حکمرانی کا خاتمہ ہوگا، آج بھی ایماندار جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ بدی کا خاتمہ ہو اور خداوند جلد آئے اپنی کلیسیا کو اپنے ساتھ لے کے جانے کے لیے، آج بھی میرے عزیزو تیار ہیں لوگ ہو۔ اسی طرح خاتمہ ہوگا اور راست باز زمین کے وارث ہوں گے۔ اور میرے عزیزو، آپ یاد رکھیں کہ آپ اگر راست باز ہیں تو آپ زمین کے وارث ہوں گے۔ وہ دن ضرور آئے گا، خداوند یشوع مشائق ضرور آئے گا۔ اس کی آنے کے لیے تیاری کریں، اس کے آنے کے لیے تیار رہیں۔ اور میرے عزیزو، ایسا نہ ہو کہ آپ سو جائیں، ایسا نہ ہو کہ 5 کنواریاں جو تھی وہ جاگ رہی تھی اور 5 کنواریاں جو تھی وہ سو رہی تھی۔ ایسا نہ ہو کہ آپ سو جائیں، ایسا نہ ہو کہ آپ اونگنا شروع ہو جائیں۔ اپنی کپیوں میں تیل ضرور رکھیں، اور اپنی جو لالٹین ہے، جو بتی ہے، وہ جلتی رہے آپ میں امان کی شمع جلتی رہے، آپ کی خدا کے آنے کی امید جلتی رہے۔ میرے عزیزو، دنیا نہیں چاہتی، دنیا یہ آپ کو تصور کروائے گی، یا دنیا آپ کو اس بات پہ ایگری کرے گی کہ خدا نہیں آ رہا، کئی سالوں سے وعدہ کیا اس نے، وہ نہیں آ رہا، وہ نہیں آئے گا۔ لیکن میرے عزیزو، ایماندار کو پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے زمین کے وارث بننا ہے۔ ہمیں اس نے کہا کہ میں تمہیں زمین کا وارث بناؤں گا، اور وہ ضرور آئے گا۔ جب مسیح اپنی بادشاہی قائم کرے گا تو میرے عزیزو، اس کی بادشاہی میں ہم وہاں پہ بیٹھے ہوں گے، اور راست باز اس کے ساتھ ہوں گے، راست باز خدا کے ساتھ ہوں گے۔ آج میرے عزیزو، اس بات کو سیکھنا ہے، انسان کے خیالوں اور دلوں کو، ارادوں کو جانتا ہے۔ آج بھی خدا آپ کے دلوں، ارادوں کو، خیالوں کو جانتا ہے۔ تو جب وہ جانتا ہے تو آپ اس کے بیٹے بیٹیاں بنیں گے، تو آپ بھی لوگوں کے خیالوں اور دلوں کو جان سکتے ہیں، کیونکہ میرے عزیز، یہ خدائی طاقت ہے، یہ خدا کی طاقت ہے جو آپ میں کام کرے گی۔ تو اسی طرح میرے عزیز، اس بات کو جاننا ہے کہ راست باز شخص کا محافظ اور اس کی سپردگی جو ہے وہ خدا میں ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو سپرد کرے خدا کے ہاتھ میں، کیونکہ ابلیس نہیں چاہتا کہ ہم اس پہ قائم رہیں۔ ابلیس یہی چاہتا ہے کہ اپنے ایمان چھوڑ دیں، کیونکہ میرے عزیزو، اخیر زمانے میں ایسا دن آئے گا، برگشتگی عروج پہ ہوگی۔ ہر بندہ ہی برگشتہ ہو جائے گا، ہر بندہ ہی خدا سے دور ہو جائے گا۔ مخالف مسیح کے آنے سے پہلے اور خدا کے آنے سے پہلے، یسوع کے آنے سے پہلے، میرے عزیزو، برگشتگی ہوگی اور پھیل جائے گی۔ اس بات کو سیکھے۔ آج ہم نے خدا باپ کے دل کو خوش کرنا ہے، اس کو شادمان کرنا ہے۔ اور اسی طرح آج دیکھیں کہ میں خدا باپ کو، اس کے دل کو شادمان کر رہا ہوں، میں خوش کر رہا ہوں، میں اس کو خوشی دے رہا ہوں۔ آج غور کریں، دنا دل ہی خدا کو خوش کر سکتا ہے۔
دنائی جب آپ کے اندر آ جائے گی، حکمت آپ کے اندر آ جائے گی، پاک روح آپ کے اندر آ جائے گا، تو پھر آپ خدا کو خوش کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو، اور اپنے ماں باپ کو خوش کرنے کا کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے جانے نہ دیں۔ آج وقت ہے، آج ضروری ہے اس بات کو جاننا کہ آپ اپنے ماں باپ کو خوش کریں، کوئی بھی موقع اپنے ہاتھ سے نکلنے نہ دیں، کیونکہ میرے عزیزو جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ اس بات پہ سوچ و فکر کریں۔ جن کے ماں باپ اس دنیا سے چلے گئے ہیں تو میرے عزیزو وہ تو اب کچھ نہیں کر سکتے، لیکن جو زندہ ہے، وہ جن کے ماں باپ زندہ ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ کسی بھی موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا کریں۔ اسی طرح جب آپ دنیاوی ماں باپ کو خوش کرتے ہیں، آسمانی باپ بھی خوش ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے عزیز اس بات کو سیکھنا ہے، اور جو اپنے باپ یا ماں کو کسی بھی وجہ سے ذلیل کر کے اپنے گھر سے نکال دیتے ہیں۔ آج بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ کسی پیسے کی وجہ سے یا کسی بات کی وجہ سے یا کسی نہ کسی بات کو بیچ میں رکھ کے، تو میرے عزیزو ماں باپ کئی بار بزرگ ہو جاتے ہیں، وہ کما نہیں سکتے، وہ کئی بار بچے ماں باپ کا خرچہ نہیں اٹھا سکتے۔ تو اسی طرح میرے عزیزو اپنے ماں یا باپ کو جو بچے گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ یا ان کو چھوڑ دیتے ہیں، یا وہ ماں باپ جب وہ گھر کو چھوڑ دیتے ہیں، تو میرے عزیزو وہ اسی دن سے ہی وہ زندہ لاش بن جاتے ہیں۔ وہ ہمیں نظر تو آتا ہے کہ یہ باپ یا ماں نے گھر بچوں سے علیحدہ ہو گئی ہے، لیکن میرے عزیزو وہ اسی دن سے ہی مر جاتے ہیں، اسی دن سے وہ زندہ لاش ہو جاتے ہیں۔ جب ان کو نکال دیا جاتا ہے، جب ان کو رد کیا جاتا ہے، جب ان کے ساتھ ان کی تجلی کی جاتی ہے، جب ان کی بےزتی کی جاتی ہے، جب ان کو ذلیل کیا جاتا ہے، تو وہ تو ماں باپ اسی دن سے مر جاتے ہیں، لیکن صرف وہ نظر آ رہے ہیں زندہ، مگر وہ زندہ لاش پھر رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح میرے عزیزو آج ہمیں اس بات کو سیکھنا ہے کہ اس قسم کا کوئی گناہ کوئی کر تو نہیں رہا، کسی نے کوئی ایسا قسم کا گناہ تو نہیں کر رہا۔ تو اسی طرح آج ضروری ہے اس بات کو سیکھنا اور سکھانا۔ تو اسی طرح وہ مرے تو اسی دن سے ہی ہوتے ہیں جس دن سے ان کو ذلیل کیا جاتا ہے۔ وہ مرے تو اسی دن سے ہی ہوتے ہیں، لیکن جس دن سے ان کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے، رد کیا جاتا ہے، ان کو گھر سے، ماں کو گھر سے نکال دیا جاتا ہے۔ بہت سے ایسے بچے ہیں، بہت سے ایسے اپنی بیویوں کی طرف ہو جاتے ہیں بچے، لیکن ماں کو رد کر دیتے ہیں، ماں کو گھر سے نکال دیتے ہیں، یا جو ماں باپ کو نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح کچھ بچے بھی جو ہیں وہ ماں باپ کے خرچے اٹھا نہیں سکتے، وہ ان کو نکال دیتے ہیں۔ اسی طرح وہ مر تو اسی دن سے جاتے ہیں۔ میرے عزیزو یاد رکھے جس دن سے وہ گھر سے نکلتے ہیں۔ میرے عزیزو اس بات کو دیکھے کہ ایسا کوئی گناہ نہ کرے۔ میرے عزیزو بہت سے لوگ ہیں جو ایسا گناہ کرتے ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو کہ بچپن میں چھوڑ دیتے ہیں، یا بعد میں چھوڑ دیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو ماں باپ کی جو بھی غلطی ہے آپ اس کو درگزر کریں، تو آپ اس کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں۔ اسی طرح میرے عزیزو خدا آپ کو اس گناہ سے بچائے رکھے۔ خدا کی خوشی اور شادمانی ان باتوں میں ہے۔ تو میرے عزیزو جو ہم نے آج سیکھا ہے یا سکھائی گئی آپ کو بات، تو میرے عزیزو ان باتوں پر عمل کریں، ان باتوں کو اپنی زندگی میں لائیں، تاکہ خدا باپ خوش ہو سکے، شادمانی اس کے اندر آ سکے، وہ شادمان ہو سکے۔ اپنے اچھے اعمال سے خوش کریں خدا کو، اچھی باتوں سے خوش کریں، اپنے ہونٹوں کو مکر کی بات پہ نہ لے کے جائیں، اور جھوٹ اپنی زندگی سے ختم کریں۔ تو میرے عزیزو دنا دل ہو جائیں، تو دنا دل سے خدا خوش ہوتا ہے۔ اور اسی طرح سچائی، آپ کے لبوں سے سچائی نکلنی چاہیے۔ میرے عزیزو خدا اچھے مال سے آپ کے خوش ہو سکے، کہ نہ برے مال سے میرے عزیزو خوش ہو کرنے کی کوشش کرے۔ آج اپنے برے مال سے لوگ کو یا ماں باپ کو خوش کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ اچھے مال سے خوش کریں کی کوشش کریں، نہ کہ ایسی خوشی اور شادمانی سے کبھی خدا خوش نہیں ہوگا۔ آپ خوش تو کرنے کی کوشش کریں گے،
اپنے برے کام بھی ساتھ ساتھ رکھیں، بری عادتیں بھی ساتھ ساتھ رکھیں، اور کہیں کہ میں خدا کو خوش کروں گا، ایسے خدا خوش نہیں ہوگا میرے عزیزو۔ اسی طرح اپنی زندگیوں پر غور کریں، اور میرے عزیزو آج ضروری ہے اس بات کو، اور خدا کا شکر کرے کہ وہ آپ کو حکمت بخشے، خدا کا شکر کرے کہ وہ آپ کو شادمانی دے، خدا کا شکر کرے کہ وہ آپ کو دنا دل بخشے، اور پھر خدا کی خوشی ہوگی۔ اسی طرح غور کرے، شکریہ خدا آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، ان باتوں کو عمل کرنے کی توفیق بخشے، طاقت بخشے، تاکہ آپ اس میں قائم ہو سکے۔ آج میرے عزیزو غور کریں، ہمارا جو مضمون تھا وہ یہی تھا کہ ہم خدا کو کیسے خوش کر سکتے ہیں، خدا کی خوشی شادمانی کس بات میں ہے، غور کریں، اور آج جو آپ کو بات سکھائی گئی ہے اس پر عمل کریں میرے عزیزو، دوسروں کو سکھائے، اپنے عزیزوں کو سکھائے، اپنے خاندانوں کو سکھائے، اپنے بچوں کو سکھائے، اور بچے جو ہیں اپنے ماں باپ کی عزت کرے، ان کی وفاداری کرے، ان کی تابعداری کرے، کیونکہ یہی بات آج سکھائی گئی ہے، تو باپ بھی اسی بات پہ خوش ہوتا ہے۔ خدا آپ کو برکت دے، آپ کو سلامتی بخشے، آمین آمین آمین۔